बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज एक तरफ पूरी दुनिया को एक गैर मरई दुश्मन के साथ साबका है, लाका है, मुसाबकत है, मुकाबला है और पूरी दुनिया को एक गैर मरई दुश्मन के चैलेंज का सामना है। तो दुनिया के तमाम ममालिक अपने मुआशी स्ट्रक्चर के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक इस गैर मरई दुश्मन से निमटने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हैं, हिकमत अमली मुरतब की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान में देख लें तो पाकिस्तान में फेक न्यूज़ का एक बाज़ार गर्म है, फेक न्यूज़ का एक तूफ़ान है, एक सैलाब है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि 4-5 जो बड़े सीनियर एंकर्स खुद को कहलवाते हैं, उनके आप ट्विटर अकाउंट्स देख लें, उनके आप सोशल मीडिया देख लें, फेसबुक पेजेस देख लें, उनके आप मुकालमा देख लें, बहस देख लें, उनके वीडियोस देख लें, उनके सवालात देख लें, तो वो उन्होंने अपनी मजलूमियत का उनके जो मजलूमियत का रोना है वो भी बदस्तूर जारी है। और इन्हीं लोगों को, इन 4-5 लोगों को जब वज़ीर आज़म साहब बुलाते हैं तजावीज़ के लिए, ज़ाहिर बुलाते हैं सवाल और जवाब के लिए, तो कोई लेक्चर तो नहीं हो रहा वहाँ पे कि कोई स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। तो वज़ीर आज़म अगर आप सहाफ़ियों को बुलाते हैं तो दैट मीन्स कि कम अप विद प्रपोजल्स, कम अप विद वर्केबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ पे भी जी मीडिया सेंसरशिप हो रही है, मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर दानिश का प्रोग्राम क्यों बंद किया गया, वहाँ पे भी इनके यही सवाल थे। इस कदर नामुसाद हालात में, क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस में भी उनके यही सवाल थे। नाजरीन, ये जो 4-5-6-7-8 सहाफ़ी हैं, इन्होंने तमाम उन समाजी और नफ्सियाती उलूम में PhD की है कि कैसे अवाम को गुमराह करना है, कैसे अवाम को धोखा देना है, कैसे अवाम की और हुक्मरान की तवज्जो असल मसाइल से हटा के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए मबजूल करानी है। क्योंकि आप देख लें कि आज भी वो सेठ मीडिया मालिकान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं अपने सवालों के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने ट्वीट्स के ज़रिए, अपने वीडियोस के ज़रिए कि आपने फ़लाँ को गिरफ़्तार किया, डॉक्टर दानिश को गिरफ़्तार किया। उसके बारे में मैं अलग एक मौजू में बात करूँगा नाज़रीन। और मैं जो मीडिया का किरदार है, जो मीडिया का रोल है, जो जर्नलिस्ट हैं, उसके हवाले से 2-3 दर्जन में वीडियोस बना चुका हूं और आइंदा भी इंशाल्लाह, क्योंकि आजकल के दिनों में उनका काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से एक बैलेंस्ड दलील के साथ, आर्गूमेंट के साथ जवाब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खौफ व हरास, एक पैनिक की सूरत हाल क्रिएट कर दी है। और इनका मतमा नज़र सिर्फ ये है कि असल अवामी इशू से तवज्जो हटा के और इस मुश्किल हालात में हुक्मरान को सरेंडर करवा दें कि आप आएँ और हमारे साथ टेबल पे बैठें और हमारे जो ज़ाती वेस्टेड इंटरेस्ट है और जो हमारे सेठ मीडिया मालिकान के वेस्टेड इंटरेस्ट है उनकी तकमील करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं मीडिया के किरदार के हवाले से बहुत सारी वीडियोस करता रहा हूँ, लेकिन मैं वक्तन फ़वक्तन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, जो रिलायबल इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तानी मीडिया और एंकर्स के हवाले से, वो भी आप लोगों की खिदमत में और इन लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ कि हमारी बात अगर आप नहीं सुनते तो आप इन बड़े लोगों की बात सुन लें, ताकि उनको कुछ शर्म, कुछ हया आ जाए और अपने इस्लाह की तरफ लौट आए। तो ऐसे ही आज एक बहुत बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू एक छपा है वॉइस ऑफ अमेरिका में। नाज़रीन, इस इंटरव्यू को सेलेक्ट करने का मेरा मकसद क्या है, मैं पहले अपने आप से सवाल करता हूँ कि मैंने इस शख्सियत का इंटरव्यू क्यों सिलेक्ट किया, क्यों उसका इंतखाब किया है। मैं पहले आपसे सवाल करता हूँ, अपना मुहासबा करता हूँ। इसलिए कि ये जो शख्सियत है, इन्होंने 1997 में ड्राफ्ट बनाया था पेमरा का, और पेमरा जो आर्डिनेंस है 2000 और 2002 का, उन्होंने जो लाज और जो पॉलिसीज़ बनाई थी, यानी कि पेमरा के जो कवानीन और पॉलिसीज़, लाज एंड रेगुलेशंस जितने भी बनाए थे, उसमें मेन किरदार इसी शख्सियत का था। और इसके अलावा यूँ समझ लें कि ये पेमरा का जो आइडिया था वो इन्हीं शख्सियत का था। अब ये शख्स अगर मीडिया के बारे में कोई बात करेंगे, और उसी पेमरा ने फिर मीडिया चैनल्स को, तमाम जो 80-90 पाकिस्तान के टीवी प्राइवेट चैनल्स हैं, उनको लाइसेंस जारी किए। तो आप बताएं कि एक शख्स जो पेमरा का आइडिया दे रहा है, उसके कवानीन मुरतब कर रहा हो, उसके रेगुलेशंस मुरतब कर रहा हो, और आज उनकी जो राय होगी पाकिस्तानी मीडिया के बारे में, उससे बढ़ के मोतबर और किसकी राय होगी। तो ये शख्सियत है जावेद जब्बार साहब, और उनका इंटरव्यू छपा है जुलाई 29, 2019 को,
اور یہ وائس آف امریکہ میں یعنی کہ ابھی ریسنٹلی ہی یہ انٹرویو چھپا ہے، تو آپ اس کے انٹرویو کے مندرجات ملاحظہ کر لیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں کہ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، پاکستان میں میڈیا میں سینسرشپ کی بات میں کس قدر صداقت ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہر روز نیوز چینلوں پہ حزب اختلاف کے بیانات نشر کیے جاتے ہیں اور وہ بہت بری طرح حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، مثلا انگریزی اخبار ڈان میں واضح انداز میں وہاں تنقید کی جاتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ ڈان نے سینسرشپ پہ اداریے بھی لکھے، سول اور ملٹری کشیدگی پہ تنقید اور تجزیہ بھی ڈان کی طرف سے اور دوسرے اداروں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ آگے بھی لکھتے ہیں کہ حزب اختلاف کے مشہور رہنما، میں نام نہیں لوں گا، جب عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان پر پھول پھینکے جاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ نشر ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فوج کا نام لیے بغیر وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کچھ طاقتوں نے موجودہ حکومت کو اقتدار پہ بٹھایا، سب جانتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اور کتنی آزادی چاہیے۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 3-4 روزانہ کسی پارٹیز کے رہنما لوگ آتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں، اور عمران خان صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں روز یہ مہمان پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، دوسرے پارٹیز کے، جے یو آئی ایف کے، وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ، دیٹ مینس کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ فوج کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ جاوید جبار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی آزادی ہونے کے باوجود بھی آپ براہ راست پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے اس کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ کو آزادی، آپ کی بات، آپ کے بیانات نشر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی آزادی نہیں ہے۔ آگے چلیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عجیب کیفیت ہے، یعنی کسی مقصد کے بغیر پھیلاؤ ہو رہا ہے، یعنی کہ میڈیا کی تعداد میں، چینلز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیوز چینلوں کو حقیقی طور پر معیار اور شناخت کے بحران کا سامنا ہے، یعنی یہ جاننا مشکل ہے کہ کس چینل کا کیا مقصد اور موقف ہے۔ 2 یا 3 چینلوں کے سوا کہ جن کے انداز یا متن میں فرق ہوتا ہے، باقی سب ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے پیمرا کا مزید لائسنس دینا نامناسب اقدام تھا۔ پیمرا کا آئیڈیا جس شخصیت کا ہے، جس شخصیت نے پیمرا کے لاز اور ریگولیشنز بنائے، جنہوں نے 2002 میں فریڈم آف انفارمیشن کا آرڈیننس بنوایا، قوانین بنوائے، جاوید جبار صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لائسنس دینا بالکل نامناسب اقدام تھا پیمرا کا۔ جو لائسنس دیے گئے ہیں ان پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہر 5-10 سال بعد دیکھنا چاہیے کہ جن چینلوں کو لائسنس دیے گئے ہیں انہوں نے اس کا کیسے استعمال کیا اور انہوں نے عوام کے مفاد کا پوری طرح خیال رکھا کہ نہیں رکھا۔ اب آپ آگے چلیں کہ میڈیا بار بار جو اصلاحات کی بات کر رہا ہے، یہ جو 4-5 جو ٹائکونز، جو بڑے ایکسکلوسیو سٹوریز بریک کرنے والے سینئر صحافی ہیں، ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ میڈیا پہ سینسرشپ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ خود ہی بتاتے ہیں۔ یہ ہماری توجہ، اچھا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات میڈیا کا رویہ غیر مناسب ہو۔ پاکستان کا میڈیا جس بحران سے گزر رہا ہے اور واقعی اگر ان پہ کچھ دباؤ ڈالا بھی جا رہا ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری توجہ اس بات سے ہٹا رہا ہے کہ میڈیا کو اپنے اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔ وہ کیا اصلاحات ہیں؟ ایک یہ کہ اس کے معاملات کو شفاف ہونا چاہیے۔ میڈیا کے مالکان کون ہیں؟ میڈیا کے مالکان کون ہیں؟ ان کے مالیاتی مفادات کہاں کہاں اور کون کون سے شعبوں میں ہیں؟ دوسرا یہ کہ ہمارا نیوز میڈیا کس انداز میں خبر کو پیش کرتا ہے۔ رائے اور خبر یعنی حقیقت اور اپنے تبصرے کو ملاوٹ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ نیوز میڈیا کا یہ فرض ہے کہ صرف خبر سنائے، آپ کو تبصرہ کرنا ہے تو کسی پروگرام میں کریں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اینکر چلا کر بولتے ہیں اور شارٹس ایسے لیے جاتے ہیں کہ زوم ان زوم آؤٹ، ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ پینل پہ بیٹھے ہیں ان سب کا نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اب ان چینلوں کا ایسے چینلوں کے ساتھ موازنہ کریں جو سنجیدگی کے ساتھ خبریں پیش کرتے ہیں، مثلا BBC بلکہ CNN بھی کیسے میچورٹی کے ساتھ خبروں کو پیش کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا میں اصلاحات کی شدید ضرورت ہے، لیکن اس کی بجائے ساری توجہ اس بات پر چلی گئی ہے
کہ میڈیا پر دباؤ ہے، سینسرشپ ہو رہی ہے، اشتہارات کو بطور حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ جاوید جبار صاحب لکھتے ہیں۔ اور دوسری بات وہ آخری بات کرتے ہیں کہ آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جہاں جاتا ہوں، شہر ہوں، دیہات ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، ٹی وی نیوز میڈیا کے رویے پہ سب شاکی دکھائے دیتے ہیں، لوگوں میں ناخوشی کی کیفیت ہے، وہ ایک عادی شخص کی طرح اپنا شام کا وقت ضائع کرتے ہیں اور شام 7 سے رات 10 بجے تک ٹاک شوز دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایڈکشن بن گئی ہے۔ نئی نسل اس سے دور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا کی طرف نکل گئی ہے۔ نیوز چینلوں کے ناظرین کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ یہ میڈیا کے مالکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاحات کریں۔ یہ اس شخصیت کا انٹرویو ہے ناظرین، 29 جولائی 2019 جاوید جبار صاحب کا، جنہوں نے پیمرا کا آئیڈیا بھی دیا اور اسی پیمرا نے پھر چینلز کو لائسنس بھی دیے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب پیمرا نظر ثانی کرے اور بہت سارے چینلز کے لائسنس منسوخ کر دے اور اپنے میڈیا جو ہے وہ اپنے اندر اصلاحات پیدا کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا جو شور مچا رہا ہے سینسرشپ کا، وہ اس لیے کہ تاکہ حکومت اصلاحات پہ زور نہ دے، تاکہ حکومت کو وہ سپریس کر سکے، پریشرائز کر سکے کہ اور وہ اصلاحات کی بات نہ کرے۔ آپ بتائیں یہ کس قدر بڑے مجرم ہیں یہ جو 4-5 سینئر صحافی ہیں کہ جو سیٹ میڈیا مالکان کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں، اور یہ بات وہ شخص کر رہے ہیں جو کتابوں کے رائٹرز بھی ہیں، جو فلم میکر بھی ہیں، جو پیمرا کا جو یوں سمجھ لیں کہ پائونیئر سمجھ لیں، پیمرا کا اور نیوز چینلز کا پائونیئر سمجھ لیں۔ ناظرین اس موضوع پہ مزید بھی آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔